کریں، ہم ان کا سپورٹ کریں، ہم ان کے حق میں آگے سے آگے بڑھ کر کے آئیں اور ظالموں کے خلاف ان کے ساتھ ہم مل کر کے ہم ظالموں کو ادھر نیست و نابود کریں اور ظالموں کو ان کے ظلم سے ہٹائیں۔ عزیز ساتھیوں، یہی کام ہے۔ دوسرا کام یہ کیا؟ دوسرا کام جو میں اہم بات کی طرف آتا ہوں وہ یہ کہ اب تک اتنے سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوا ہے، مسلمانوں کی قیادت کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہم کیا مسلمان تعداد میں اس ملک میں کم ہیں؟ کیا اور بھی مسئلوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم ہیں کچھ مسئلے مسائل ہمارے پاس بھی، لیکن وہ مسئلے اتنے ایسے نہیں ہیں کہ یار ان کو بس نظر انداز کر دیں ہم۔ وہ مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ کرنے بیٹھو، ایک قدم اٹھاؤ گے نا تو دوسرا والا قدم خود اٹھایا جائے گا آپ کا۔ کچھ مسئلے مسائل ہیں اپنے زندگی کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے مایوس ہو کر کے ہم کنارے آ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم صرف دوسروں کے ریگمال کی طریقے رگڑنے والے بن جائیں۔ دوسرے آئے ہمیں جوتیوں کی طریقے رگڑ دیں، کوئی آئے تو ہمیں ادھر جوتے کی طرف رگڑ دے، کوئی ہمیں آئے تو ادھر جوتی کی طرف رگڑ دے۔ ووٹ کا جب آئے زمانہ تو ہم سے ووٹ مانگے آ کر کے، جب جیت جائے تو جناب ہمارا ہی، ہمارے جیلوں میں آج اگر دیکھیں گے تو اس ملک کی جیلوں کو کوئی اور نہیں سجایا ہوا ہے بلکہ مسلمانوں کی پٹائیوں سے، مسلمانوں کی ان کے جو ہے قید کرنے کی وجہ سے وہ جیل سجے ہوئے ہیں، وہ جیل بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک جگہ بھری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا ظلم اس ملک میں بہت زیادہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اتنے بے پرواہ ہوئے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں اتنا سوچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آگے کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، جو بتلانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ایک اپنی قیادت تیار کریں، اپنی ایک سیاست تیار کریں تاکہ ہم مسلمانوں کو وہ حق و حقوق اس ملک میں حاصل ہوں۔ آج چھوٹے سے چھوٹی برادریوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی پارٹیاں ہیں، ان کے خود کے ووٹ بینک ہیں، وہ ان کے خود لوگ ہیں، وہ اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنی برادریوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو حق و انصاف ملتا ہے، ہر طریقے سے وہ گرے ہوئے آدمی بھی مکھیہ منتری اس ملک میں بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ مسلمان اس ملک میں کچھ ہو جائیں، مسلمانوں کا کوئی منسٹر بن جائے؟ عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم خود نہیں تیار کرو گے تو پھر کبھی بھی نہیں تیار ہو پاؤ گے، تمہاری نسلیں نہیں تیار ہو پائیں گی۔ تیار کرو اپنے آپ کو۔ آج کیا ہوا؟ 17 سالوں سے ہم نے مدد کس سے مانگی؟ ہم نے انہی سیکولر پارٹیوں سے تو مدد مانگی ہے نا۔ اور کس سے مدد مانگی ہے؟ ہم نے 70 سالوں سے کانگریس سے مدد مانگی، 70 سالوں سے ہم نے سپا اور بسپا سے مدد مانگی، 70 سالوں سے ہم نے TMC سے مدد مانگی، 70 سالوں سے اور بھی ہم نے جو ہے دیگر سیکولر پارٹیوں سے مدد مانگی ہے۔ کیا ہوا؟ ہمیں کون سی مدد ملی ہے؟ کیا ہوا ہمارے اس ملک میں؟ کیا ہوا؟ آپ خود دیکھو نا یار، کیا ہوا اس ملک میں؟ ہمیں جو ہے خوب جو ہے اوپر کا عہدے کا ہمیں جو عہدے مل گئے ہیں، کیا ملا اس ملک میں؟ صرف مسلمانوں کو رگڑا گیا، ان کی زمینوں کو ان سے چھینا گیا، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کرا گیا ہے، ان کی عظمتوں کو بالکل تار تار کرنے کے علاوہ اور بھی کچھ کام ہی نہیں ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے پیروں کے اوپر اٹھتے ہیں اور اٹھ جائیں اور کھڑے ہو جائیں؟ اس ملک کی سیاست میں ہم اپنا حصہ لے لیں، اس ملک کی قیادت میں حصہ لے لیں۔ ہر کوئی جب اپنا حصہ لے رہا تو ہم کیوں اتنے بے فکر ہیں کہ ہم بھی حصہ نہ لیں؟ یاد رکھو، ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں انجام ہو سکتا ہے جو خود نہ چاہے۔ جب خود تم نہیں آگے بڑھو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آپ خود دیکھو زکریا علیہ السلام، میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں زکریا علیہ السلام کو، بات کو اپنی ختم کر دوں گا، بات بہت لمبی ہے۔ زکریا علیہ السلام جانتے ہو نا شہادت کیسے ہوئی زکریا علیہ السلام کی؟ کس طرح شہید ہونا پڑا ہے؟ دشمنوں نے جب زکریا علیہ السلام کو پیچھا کرنا شروع کر دیا تو زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگے تھے۔ کدھر؟ جنگل کی طرف جب بھاگتے جا رہے تھے تب پھر زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمنوں سے مقابلہ چند فاصلے کا رہ گیا ہے، یعنی چند قدموں کا رہ گیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام ایک درخت کے پاس آتے ہیں اور درخت سے کہتے ہیں، اے درخت تو پھٹ جا، تو مجھے اپنے اندر سما لے، تو آج مجھے ان دشمنوں سے بچا لے۔ تو درخت تو حکم خدا بندی سے پھٹ گیا اور وہ آپ سما بھی گئے، اس میں آپ درخت کے اندر بھی ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہ آپ کی جو ڈریس کا ایک ٹکڑا تھا، وہ ڈریس کا ایک ٹکڑا وہ اس درخت سے باہر رہ گیا،
دشمنوں نے ادھر نظریں دوڑائیں، شیطانوں نے ادھر دشمنیں دوڑائیں، ظالموں نے ادھر دشمنیں دوڑائیں اور وہ نظریں دوڑائیں، اور ادھر مجرموں نے ادھر دیکھا، کچھ نہیں دکھائی دیا، اور ایک ذرا سا ڈریس کا ٹکڑا دکھائی دے گیا۔ اللہ اکبر! جب یہ ڈریس کا ٹکڑا دیکھا ان جابروں نے، ان دشمنوں نے، ان مجرموں نے، ان ظالموں نے، ان جابروں نے، ان قاہروں نے، تو پھر فوراً اس درخت کے اوپر آرا چلانا شروع کر دیا۔ اور جب آرا چلانا شروع ہوا ہے تو زکریا علیہ السلام نے اندر سے اندر سسکی بھری اور کہا، اے رب آج تو مجھے بچا لے۔ تو سوچیں پتہ غیب سے کیا آواز آئی، زکریا اگر تم نے اف بھی کرا تو تمہاری رسالت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تم نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیوں؟ تم نے مدد مانگی تو اس پیڑ سے مانگی، اگر تم مجھ سے مدد مانگتے تو آج ہم تمہیں جو ہے اپنی تحفظ دیتے، ہم تمہیں وہ تحفظ کی جگہ دیتے، ان دشمنوں سے ہم تمہیں بچاتے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ زکریا علیہ السلام کی شہادت کا اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تمثیلی واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم مسلمانوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے عادت سوچی ہوتی، اپنی جو ہے سیاست سوچی ہوتی، تو آج اللہ بھی ہماری مدد کرتا اور ہم بھی اس ملک میں بلند مقام پر ہوتے، پوزیشن ہماری اول درجے پر ہوتی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے 70 سالوں سے ہم نے کس سے مدد مانگی؟ ہم نے جناب مولانا اکھلیش سے مدد مانگی۔ ہم نے کس کو اپنا مسیح سمجھا؟ مولانا اکھلیش کو۔ اور ادھر کسے سمجھا؟ ہم نے مولوی ملائم سنگھ کو۔ اور ادھر کس کو سمجھا؟ ہم نے کانگریس کو۔ ہم نے ان تمام سیکولر پارٹیوں کو ہم نے اپنا مسیحا سمجھا، اور انہوں نے ہم کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے ہم کو صرف کوڑا سمجھا، انہوں نے ہم کو کچرا سمجھا، انہوں نے ہم کو گندگی سمجھی، انہوں نے ہم کو جو ہے صرف اور صرف ریگمال کی طریقے سے رگڑنا اور برش کی طریقے سے دھونا ہم نے سیکھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا ہے۔ آج بتائیں کیا حال ہے اس ملک میں ہم مسلمانوں کا؟ عزیز ساتھیوں، وہ واقعہ میں نے بیان کرا ہے زکریا علیہ السلام کی شہادت کا۔ سوچیں زکریا علیہ السلام جن کو نبوت ملی ہوئی ہے، انبیاء جو ہے کائنات کے سب سے افضل انسان ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں، سوچیں جب زکریا علیہ السلام کو شہید ہونا پڑ گیا، زکریا علیہ السلام کو، تو کیا آج ہماری کیسی حالت ہے؟ عزیز ساتھیوں، خدا را آپ سوچیں، کچھ فکر کریں اپنے آنے والے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی قیادت کے لیے۔ اس ملک کو چاہیے وہ ایک ایسا رہنما، ایک ایسا قائد چاہیے، ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اس ملک کو بھی چلا سکے، اور اس ملک کی زمین بھی یہی چاہتی ہے، اس ملک کے درخت بھی یہی دعا کرتے ہیں، اس ملک کے حجر اور شجر ہر ایک چیز دعا میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے کوئی ایک ایسا رہنما مل جائے جو حقیقت میں صحیح معنوں میں ہم کو جو ہے صحیح طرف لے جا سکے۔ عزیز ساتھیوں، اس ملک کے ایک ایک چیزیں وہ کہہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا رہنما کیوں نہیں ملتا ہے، کیوں نہیں ہمیں ایک انصاف پسند رہنما ملتا ہے، کیوں نہیں ہمارے اوپر ایک جو ہے عادل حکمران کیوں نہیں ہے، عادل حاکم کیوں نہیں ہے ہمارے اوپر۔ یہ عزیز ساتھیوں بڑا سوچنے کا مقام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھو، اتنی سی بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ الیکشن کا آنے والا ٹائم ہے، وقت ہے، زمانہ ہے، بات بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، صرف افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہو رہی ہے کہ جب ہم ووٹ دینے جائیں تو پھر سوچ لیں کہ ہم کہاں ووٹ دینے جا رہے ہیں، ہم کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں، ہمارا ایک ووٹ خراب نہ ہو۔ اور کچھ تو مسلمانوں کے اندر غفلت اتنی ہے کہ وہ ووٹ جیسی قیمتی چیز کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں ووٹ دیں، جب وہ جیتیں گے ہی وہی، جب وہ کریں گے بھی وہی، تو ہم نہیں ووٹ دینے والے۔ ایسے لوگوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خوب اچھی طرح تم اپنے کان کھول کر سن لو، تمہارا ایک ووٹ نہ دینے کی وجہ سے اس ملک میں گولیاں اگر مسلمانوں کے اوپر داغی جا رہی تو صرف تمہارے ایک ووٹ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے جو عبادت گاہوں سے لے کر کے خانہ خدا کو لے کر کے جو اور مدارس کو لے کر کے ہر وہ طرح کے شریعت میں مداخلت جو ہو رہی وہ صرف تمہارے ایک ووٹ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے ووٹ ایک تمہارا دینا یہ تمہارا ملی، سماجی، دینی، شرعی فریضہ ہے کہ تم اپنے حق کا استعمال کرو اور ظالموں کے ظلم سے روکو اور مظلوموں کی مدد کرو، یہ تمہارا ایک دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو
ایک ساتھ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب کریم ہم لوگوں کو وہ رہنما عطا فرما، عمر بن خطاب جیسا رہنما عطا فرما۔ یا رب کریم ہم لوگوں کو وہ رہنما عطا فرما۔ یا رب کریم ہم لوگوں کو ابو بکر صدیق جیسے رہنما عطا فرما۔ یا کریم، یا مولا، یا خالق، یا مالک ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا کریم، یا مالک ہم لوگوں کے اندر متحد عطا فرما، ہم لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ہم لوگوں کے اندر سے اختلاف و انتشار سے حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا۔ یا رب کریم ہم لوگوں کو ایک اچھا سا ایک رہنما، ایک بہتر رہنما قائد عطا فرما، جو تیرے احکام کو زندہ کرے، جو تیری شریعت کو بھی زندہ کرے، جو تیری طریقت کو بھی زندہ کرے، جو تیرے ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے احکام کو اور جو ہے انصاف کو قائم کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکے۔ اللہ کریم ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔